بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومرشدنا محمدًا عبده ونبيه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تحمیدات، تکبیرات، بڑائیاں کبریائیاں عظمتاں دے لائق اللہ جل شانہ دی ذات اقدس ہے. وہ اللہ جو واحد ہے، تنہا ہے، بے مثال ہے، لا شریک ہے، لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے. سامعین محترم، 29 ذی الحجہ جولائی دی 29 تاریخ ہے. ہجری سال دا یہ آخری مہینہ ہے. اگر رات میں چند نظر آ گیا تو کل یکم محرم الحرام ہوئی گی. اللہ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے. انہاں مہینیاں جو 2 مہینے ذوالحج تے محرم حرمت والے نے. ویسے تے تاریخ اسلام اندر کوئی ایک ایسا بھی دن نہیں ملتا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثارہ نے اپنی جان دا نذرانہ پیش نہ کیتا ہوئے. لیکن 2 مہینے محرم تے ذوالحج یہ ایسے مہینے نے جس دے اندر قربانیاں دی ایک لمبی فہرست داستان ہے. یکم محرم الحرام نو اسلام دے عظیم جرنیل سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شہادت فرمائی ہے. دنیا دے بڑے حکمران گزرے، ہندوستان دے اندر جدو انگریز کی حکومت ہے، مسلمانوں نے انگریز کو دھمکی دیتی ہے اگر تسی باز نہ آئے تو ساڈے چو ہر بندہ ہٹلر نظر آئے گا. نہرو جو کانگریس دا سربراہ ہے، ہندوؤں دا لیڈر ہے، جواہر لال نہرو، وہ مسکرا کے کہنے لگیا کہ مسلمانوں تسی عمر ابن خطاب دا نام چھڈ کے ہٹلر دا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس تو بڑا عظیم جرنیل تہاڈی تاریخ اسلام چ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش تو قبل دنیا تے ایک بادشاہ گزرے الیگزینڈر دے نام تے، جنہوں چھوٹے ہوندے اسی کتاباں دے اندر سکندر اعظم دے نام تے پڑھتے رہے.
یا شاید سمجھتے رہے کہ مسلمان بندہ سی یا مسلمان کوئی بادشاہ سی۔ سکندر اعظم یعنی بہت بڑا بادشاہ یا لیڈر۔ اج بھی لوگ اس نو سکندر اعظم کہتے ہیں۔ یہ الیگزینڈر 20 سال کی عمر اندر بادشاہ بنے۔ 3 سالہ حکومت تو بعد یہ اپنی فوج لے کے 23 سال کی عمر سے باہر نکلے ہے۔ مقدونیہ تو نکل کے سب تو پہلے اس نے یونان میں فتح کیا، پھر ترکی آیا ہے، پھر ایران فتح کیتا ہے، مختلف علاقے تو گزردیا ہوا پھر ہندوستان سے پہنچے ہے۔ اس علاقے دے اندر اس کا گھوڑا بیماری کی حالت مر جاتا ہے، یہ نام تے کفالیا شہر یہ آباد کر دیتا ہے۔ تمام فتوحات تو بعد واپس جاتا ہے تو یہ عمر ٹوٹل 33 سال ہوتی ہے۔ 33 سال کی عمر سے 10 سالہ جنگی دور، 33 سال کل زندگی دے اندر یہ 17,000 مربع میل جگہ فتح کرتا ہے۔ دوران جنگ اپنے کئی جرنیلوں بغاوت کی بنا کے قتل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ہندوستان سے جب پہنچتا ہے اس دی فوج بغاوت کر دیتی ہے، اگے بڑھن تو انکار کر دیتی ہے اور واپسی ڈرا لینا ہے۔ واپس جاتا ہے، راستے ٹائیفائڈ کا بخار ہوتا ہے اور دنیا تو رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ، اس کے مد مقابل سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیے، رب کائنات کی قسم ہے، سکندر اعظم عمر فاروق کے جتیاں دے تسمیاں دے برابر بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 سالہ دور حکومت اندر 22 لاکھ مربع میل جگہ فتح کی تھی۔ 22 لاکھ، انہیں 17 لاکھ کی تھی۔ سکندر اعظم ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، انہوں بادشاہ کا تاج پہنایا گیا۔ سیدنا عمر فاروق دیاں پچھلیاں 6 پشتاں اندر کوئی بادشاہ نہیں، دادا پردادا سکڑ دادا نکڑ دادا چکڑ دادا سب بکریاں چلانا دے سے اٹھ چلانا دے۔ سکندر اعظم کو باقاعدہ ایک آرگنائز فوج ملی، تیار کیتی فوج، تیار کیتے گھوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے تجربہ کار فوج نہیں سی۔ اگر میرے عمر دے ساتھیاں کو لے ہے تو صرف لا الہ الا اللہ دی تلوار بس۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بادشاہ سن، نہ بادشاہ دے بیٹے سن، بکریاں چرانے والے، کوئی تیار فوج نہیں۔ آپ نے اپنی 10 سالہ زندگی دے اندر 22 لاکھ مربع میل جگہ فتح کر کیتی ہے، جس دے اندر 2 سپر پاور، ایک ایران تے ایک روم۔ اج کل دے دور اندر اس کا نام اٹلی ہے۔ موجودہ جڑا اٹلی ہے یہ اس دور سے روم ہویا کرتا سی۔ اللہ کے قرآن سے کہنا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ ایران کا سابقہ نام فارس ہے، اس نو بھی حضرت عمر نے شکست دیتی ہے۔ 10 سالہ دور حکومت اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا کوئی ایک بھی فوجی بغاوت کی بنا سے قتل نہیں ہوا۔ اس سے ایک فوجی نے بغاوت کی۔ سکندر اعظم کی وفات تو بعد چند سالہ اندر ساری سلطنت کھس گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فتوحات کے اندر اج دیکھا جائے اج دے خطے دے مطابق 245 اسلامی ملک ہیں۔ اج بھی انہوں دا لہرایا جھنڈا اس جگہ تے لہرا دیا کسی نہ کسی حالت میں۔ 10 سالہ دور اندر کوئی ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا کسی فوجی نے اگے بڑھن تو انکار کیتا ہوئے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سکندر اعظم نے کوئی انتظام کوئی نظام نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام دے کے گئے۔ پولیس کا محکمہ سب تو پہلے حضرت عمر ابن خطاب نے بنایا۔ فوجی چھاؤنیاں عمر ابن خطاب نے بنایا۔ ڈاک کا سسٹم عمر ابن خطاب نے بنایا۔ ہر فوجی جو آج 6 مہینے بعد چھٹی تے جاندہ ہے قانون عمر ابن خطاب نے بنایا۔ بڑھاپے دی پینشن کا نظام عمر ابن خطاب نے بنایا۔ مؤذنین مساجد کی اذان دینے والے دیا تنخواہوں کا انتظام عمر ابن خطاب نے کیتا ہے۔ مساجد کے اندر روشنی کا انتظام سرکاری سطح سے عمر ابن خطاب کے دور سے ہے۔ سن ہجری کا آغاز، سن ہجری جڑے تذکرے کرنے اسلامی سال یہ آغاز بھی عمر ابن خطاب نے کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم نفر مرقدہ، اللہ دی قبر نو منور فرما، جتھے ستا ہے کروڑ کروڑ سکون نصیب فرما، تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ سکندر اعظم اس دی اوقات کی اور اگر تجزیہ کر کے دیکھنا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ نکلے نا حج کرن واسطے، حج دا موقع حج کر کے واپس جا رہے، رات پہ گئی ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں دا بستر بنا لیا، سر تھلے اٹ رکھی ہے تے سون لگے، آسمان والے دیکھے ہے چن بڑی تاج دے اندر بڑیاں روشنیاں اندر آہستہ آہستہ غروب ہوندا جاندا ہے۔ کہنے لگے اللہ تو میں بڑیاں طاقتاں دیتی ہیں، ہن میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، جسم کمزور ہوندا جا رہا ہے، اللہ جی بال سفید ہو گئے نے، مینوں لگدا ہے میرا ٹائم آ گیا ہے، میں تیرے اگے درخواست کرنا ہے اللہ جویں موسیٰ نے ہارون منگیا، محمد الرسول اللہ نے عمر ابن خطاب منگیا، اللہ میں بھی تیرے کو سوال کرنا ہے اللہم انی اسألک شہادتا فی بلد رسولک و وفاتا فی بلد رسولک، اللہ میں تیرے کو سوال کرنا ہے جے موت دیوی تے شہادت دی دئی، ساری زندگی لڑتے رہے، یہ بھی اللہ کسے کسے نو نصیب کرتا ہے، کسے کسے نو عطا کرتا ہے۔ اللہ دی میں تیرے تو سوال کرنا ہے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد رسولک، اللہ میں تیرے کو سوال کرنا ہے شہادت دا سوال کرنا ہے، اور سوال کرنا ہے اللہ جدوں تم موت دے تے
محمد رسول اللہ دے شہر میں دئی۔ میرے نبی نے فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت بہا، اگر تھوڑے چو کوئی بندہ طاقت رکھدا ہے کہ وہ مدینے وہ دی موت ہو سکتی ہے، انہوں چاہیے کہ مدینے جا کے مرے۔ اگر کسی کی طاقت ہے، یہ عطا ہے اللہ علامہ احسان علیہ ظہیر ان کی قبر میں منور فرمائے، کتھے پاکستان چ بم دھماکہ، کتھے جا کے بقی قبرستان چ مدفن ہوئے، یہ بھی اللہ دی عطا ہی، اللہ جس کو عطا کر دے۔ اس بندے دے اندر 100 اختلافات تو بعد کچھ چیزاں ایسیاں ہیں جہاں اللہ دے ہاں قبول ہو گئی۔ کی قبولیت؟ ایک تے توحید پرست ہے پکا، فرمایا کرتے سن قیامت والے دن اللہ جدو میں تیرے سامنے پیش ہویا نا، میں کہا اللہ سارے گناہ میرے ایک پاسے رکھ کے میرے احسان دی توحید دیکھ لے، میری زندگی چ شرک ہوئی گئی۔ دوسرا صحابہ رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین تے ختم نبوت تے ہاتھ دے نال قلم دے نال اگر پاکستان چ کم کیتا ہے تو احسان علیہ ظہیر نے صحابہ دی عظمت دے متعلق، رسول اللہ دی ختم نبوت دے متعلق کتاباں دے انبار لگا۔ حضرت عمر سوال کرتے ہیں اللہ موسیٰ نے تیرے کو ہارون منگے ہے، تو موسیٰ دے کہتے ہارون نبی بنا چھڑے ہے۔ اللہ محمد رسول اللہ نے تیرے تو عمر بن خطاب منگے ہے، اللہ تو عمر بن خطاب نو ہدایت دے دیتی ہے۔ اللہ میں تیرے تو سوال کرنا ہے، اللہ جب موت دے میں شہادت دی دیں تے نبی دے شہر وچ دیں، اللہ سانو بھی اتھے لے جائے تے واپس نہ لے آئے۔ اللہ اور ٹکڑا ساڑھے بھی نصیباں چ کر دے۔ ستے نے ہائے 22 لاکھ مربع میل دا سربراہ، 245 ممالک آج دے دور اندر، ستا کتھے زمین تے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ راستے سفر کرتے ہیں ٹرتے ہیں، جدو دھوپ ہوندی چڑھ جاندی دوپہر ہوندی تھک جاندے نا، اپنی چادر نو درخت دے پا کے وہ سائے تھلے سو جاندے سے، اٹ سرانے تھلے رکھی ستے، رات نو اپنی تلوار لے کے جڑے قافلے تجارتی قافلے آندے انہاں دی چوکے داری کرتے، انہوں نے پیچھے پھر دے، انہوں نے حفاظت کر دے۔ جب فتوحات دیکھیے دوران جنگ عمر بن خطاب نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور کیتا ہے، کسی دی جرت نہیں ہوئی کوئی جنگ جو پیچھے ہٹ جائے۔ کئیاں نے کیا خالد نے، خالد ایک ہی ہویا ہے، فرمان لگے خالد ابن ولید نہ پہلے عمر ابن خطاب دی خاطر لڑدا سی، نہ ہن عمر ابن خطاب دی خاطر لڑے گا۔ خالد دی لڑائی پہلے بھی اللہ دی خاطر ہے، ہن بھی اللہ دی خاطر ہے۔ بادشاہی ضروری نہیں ہے، جب ساڑھے تو ہر بندہ یہ کہتا کہ پہلے مینوں وزیر اعظم بناؤ میں پھر کام کراں گا۔ میں سوچا کہ میں اپنے حصے دا کام کر رہا، کام کرنے واسطے صدر ہونا ضروری نہیں، لیڈر ہونا ضروری نہیں۔ خالد فرماندے نے نہ میں پہلے عمر دی خاطر لڑدا سی، نہ میں ہن
میں پہلے بھی اللہ دی خاطر لڑتا رہا، میں ہن بھی اللہ دی خاطر ہی لڑاں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس دے گورنر تو گورنری کھو لیندے نے، اٹھ چارن تے لا دیندے نے، کہندے تو گورنر دی قابل نہیں۔ حضرت عمر بن عاص تو گورنری کھو لیندے نے، حضرت عمر حضرت کعب تو گورنری لے لیندے نے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، عمر دا ہر فیصلہ اللہ دی رضا دی خاطر، عمر اللہ تے راضی تے اللہ عمر تے راضی۔ کسی صحابی نے جرت نہیں کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک بیٹا بدو نال کشتی پیا کرتا ہے۔ بدو نے کشتی دے اندر عبداللہ بن عمر دے بیٹے نو ہرا چھڑیا۔ جدو ہاریا نے غصے جایا، انہیں بدو نو چپیڑا کٹ ماریا۔ کہنا تینوں پتہ نہیں آنا ابن الاکرمین، میں دو چودھریاں دا پتر ہے، کہ میرا باپ بھی چودھری ہے، میرا دادا بھی چودھری ہے، میرا باپ بھی صحابی ہے، میرا دادا بھی صحابی ہے، تینوں پتہ نہیں؟ بدو دا واسطہ نہیں چلیا، سیدھا عمر ابن خطاب کو لے آ گیا۔ امیر المومنین، اے تہاڈا کہ گورنر ہے، یہ منڈا میرے نال کشتی پیا کرتا ہے، تو کشتی جو ہار گیا ہے، یہ کیڑا مسئلہ ہے؟ یا امیر المومنین، اس نے مینوں چپیڑ ماری ہے۔ آپ نے فرمایا بدو نو گورنر نو بلایا جائے، وہ بیٹے نو بلایا جائے، آ گیا۔ ہاں جی، فرمایا عمر، ایدی ماں نے اینو آزاد جنیا، تو لوگوں نو غلام کدوں تو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بدو نو کہندے ہیں اضرب ابن الاکرمین، اے بدو چودھریاں دے پتر نو مار، چودھریاں دے پتر نو مار رہے نے، نال آرڈر کر رہے نے گورنری تو معزول ہے، او بندہ گورنری دے قابل نہیں، جی دی اولاد لوگاں تے ظلم پئی کر دی رہے۔ او کیسا بادشاہ ہے؟ کہ اس دی اولاد گورنر دی اولاد لوگوں تے ظلم پئی کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب کے وہ کہنے لگے یا عمر، اینو اللہ نے ایدی ماں نے اینو آزاد جنے، تو کدوں دا لوگوں نو غلام بنا لیا، جا تو بات تو گورنری دے قابل نہیں، تو عمر ابن خطاب دے کاغذات دے اندر تو اس قدر قابل نہیں۔ میں بات کر رہا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت، اللہ آؤ دیکھئے نا، یکم محرم الحرام نو مدینے تو 2000 کلومیٹر دور ایک بدو نسے آندا ہے، دوڑے آندا ہے، بستی والیاں نو کہندا ہے او بستی والو، پتہ لگیا عمر ابن خطاب دنیا تو رخصت ہو گیا۔ مدینے تو 2000 کلومیٹر دور، لوگ پوچھتے ہیں تینوں کی پتہ ہے، تو تے سارا دن بکریاں چ رہنا، ٹیلی ویژن، ریڈیو، موبائل کوئی نہیں، انٹرنیٹ کوئی نہیں، نظام کوئی نہیں، اور تینوں کیویں پتہ لگ گیا ہے؟ کہندا اللہ دی قسم ہے اینا عرصہ ہو گیا بکریاں چراندیاں نو، اج تک کوئی بھیڑیا میری بکری نو میری بکری وال تکدا بھی نہیں سی، اج ایویں ہویا میری بکری دا بچہ بھیڑیا چک کے لگ کے لے گیا ہے، مینوں اے تو اندازہ ہو گیا عمر ابن خطاب دنیا تو رخصت ہو گیا۔ مورخ لکھ دینا عمر ابن خطاب دی سلطنت دے اندر ایک کاٹ تو بکری تے شیر پانی پیندے نے، ایک گاٹ تو، ایک جگہ تو،
کعبہ دے رب دی قسم مورخ لکھدا ہے کہ بکری پانی پیندی ہے، شیر انتظار کر رہے ہیں۔ اے عدالت ہے، بے ایمان اکٹھے ہو کے ملک تے مسلط ہو جان تے پھر ملک دے اندر سیلاب نہ آن، ملک دے اندر زلزلے نہ آن۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ تے کھڑے نے، پہاڑ ہلیا، اپنے اپنے کوڑے نو پہاڑ تے مار کے کیا زمین ٹھہر جا، پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے عمر ابن خطاب نے اج تک تیرے تے ظلم نہیں ہون دیتا۔ جے ظلم نہیں زلزلہ کیسا؟ تاریخ گواہ ہے جنی دیر تک عمر ابن خطاب زندہ رہے نا دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ عمر ابن خطاب خط لکھ دیں، لوگ کہتے ہیں امیر المومنین جنی دیر تک نوجوان دو شیزہ خوبصورت لڑکی خوبصورت بچی نوجوان بچی قتل کر کے اے دریا دے حوالے نہ کریے، اونی دیر تک دریا نہیں چلدا، اونی دیر تک دا پانی نہیں چلدا۔ عمر ابن خطاب خط لکھ دیندے نے، دریا دے نا خط لکھ دینے، سونے کی لکھیا ہے، کہندے نے میں لکھیا ہے جے چلنا تے رب دی رضا دی خاطر چل جا، نہیں چلنا تے نہ چل، اللہ دی زمین بڑی وسیع ہے۔ میرے عمر دا خط لکھیا، دریا برد ہوندا تے دریا چل پیندا، جے دریاواں ول دیکھا عمر ابن خطاب دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دا احترام کر رہے نے، پہاڑ ول دیکھا پہاڑ میرے عمر دا احترام کر رہے نے، زمین ول دیکھا زمین میرے عمر دا احترام کر رہی ہے، درندے جنگلی جانوراں ول دیکھا اے جنگلی جانور بھی میرے عمر دا احترام کر رہے نے۔ ہائے بد قسمتی او کالے دلاں والے، اے کالے کپڑیاں والے، اے دلاں دے کالے دماغوں کالے، جنہاں دے دلاں دے اندر جنہاں دے سینیاں جو بغض پڑے ہے عمر دے متعلق، کعبہ دے رب دی قسم ہے اے ساری زندگی پٹتے پٹتے مر جائیں گے۔ میرے عمر دی عظمت دا احترام جنگلی جانور کرتے نے، جے زمین نو کہن زمین احترام کرتی ہے، پہاڑ نو کہن پہاڑ احترام کرتے نے، دریاواں نو خط لکھے دے دریا وہ بھی احترام کر لیندے نے۔ اللہ اللہ ایک ہی کہندے نے، اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک، اللہ تیرے تو میں تیرے در دا سوالی بن گیا ہے نا، اپنے راستے دے اندر میں نو شہادت دے دینا، اللہ جے موت دئی تے اپنے نبی دے شہر دے اندر موت دے دئی۔ اللہ اللہ آؤ تے ذرا دیکھیے، رات ہو گئی ہے، میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے سادہ ایڈے سدھے، جدو کوئی گورنر نو گورنر بنا دینے وصیت کر دینا کہ پتلا کپڑا نہیں پانا، پتلا کپڑا، فرمایا ترکی گھوڑے تے نہیں بہنا۔ جدو فلسطین فتح ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا پیش کیتا گیا، آپ نے دیکھا گھوڑے دی چال سے تکبر ہے، بیٹھن تو انکار کر دیتا، دنیا تو رخصت ہوئے، کپڑے نو کمیز نو 14 ٹکڑیاں لگیاں، 14، او دے جو ایک ٹکڑا لال رنگ دا نال دا کپڑا ہی لگے، 22,000 مربع میل دا بادشاہ، ساڈے تے حکمراناں نو اللہ جاندا انہاں واسطے ڈیزائنر رکھے روز نواں سوٹ بنان واسطے،
مینوں تے حیرت اس ملک دی، جڑا ملک اینا غریب ہے کہ وہ بچہ لکھاں روپے دا مقروض ہے، تے انہاں واسطے، حکمراناں واسطے، ججاں واسطے تسی دیکھیا ہونا ہے کہ کرسیاں دے پیچھے 3 جج کھڑے نے، بیٹھے نے، 5 بیٹھے نے، 7 بیٹھے نے، 1 بیٹھا ہے، وہ دے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے۔ کیوں؟ یہ جج نے کھڑے ہونا تو میں کرسی پیچھے کرنی، انہیں بہنا تو میں کرسی اگے کرنی۔ ہائے ایڈا تکبر، اس قدر تکبر تے میرے رب نو رائی دے دانے دے برابر بھی پسند نہیں۔ اسی اپنی کرسی پر نہیں کر سکتے، لکھاں روپے تنخواہ ہے، کم کی ہے کرسی اگے پیچھے کرنی۔ ہونی دیر کھڑے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی سپیکر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی جج ہے، جے نہیں کدی دیکھے تو غور نال دیکھے آئے بندے کھڑے پیچھے۔ کیوں کھڑے؟ انہیں اٹھنا تو میں کرسی پیچھے کرنی، پھر نکلے گا۔ جدو آیا یہ اپنی جگہ تے آئے گا، میں کرسی اگے کرنی ہے، بیٹھ جائے۔ اس قدر ملک دی تباہی۔ یہ دنیا دا بادشاہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دوپہر دا وقت روم دا سفیر آیا، اٹلی دا سفیر آیا، مدینے دے اندر پہنچیا، کہندا عمر بن خطاب نو ملنا ہے۔ لوکاں دسیا او مدینے تو باہر ایک درخت ہے، اوتھے جا کے سوندا۔ سفیر پہنچیا، سفیر خود بیان کرتا ہے، ہائے 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 ہائے، اللہ دی قسم تعریف ہو جڑی دشمن بیان پیا کرے۔ کہندا میں دیکھیا رأیت عمر مستلقیا فی ظل شجر نائما، جب میں عمر نو دیکھیا درخت دے سائے تلے لمبی تان کے ستا، صرف لیٹیا نہیں، ستا گہری نیند ستا، فی ظل شجر نائما، نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کوئی گنا والا ہے، نہ کوئی توپاں والا ہے، نہ ہی میرے عمر نو کسے دا ڈر ہے۔ عمر دے دل وچ ڈر ہے تے اپنے رب دا، انہاں دے دلاں اندر باہر سیکیورٹی گارڈ، اس تو اگے سیکیورٹی گارڈ، چار دیواری تے سیکیورٹی گارڈ، چار دیواری تے تاراں، او دے اندر بجلی، اوتے لائٹاں، اگے گنا والے، اگے کلاشن کوفاں والے، او دور چیک پوسٹ بنی ہے، کوئی لنگ نہیں سکتا۔ کائنات رب دی قسم ہے، اے سی لگا کے، اے بیڈ بچھا کے، سیکیورٹیاں کر کے بھی نیند نہیں آندی، گولیاں دے پکے مار دینے، اے نیند نہیں ملتی، کیونکہ لوگوں دا خون پیندے نے، دنیا انہاں دے خون دی پیاسی بن گئی۔ حضرت عمر نے مور بنائی، مور، آج کل مور ہوندی ہے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر، سپیکر، ہیڈ ماسٹر۔ حضرت عمر کی مور تے کی لکھے ہے؟ عمر نصیحت واسطے موت کافی ہے۔ جب بندہ موت نو دیکھ کے وہ نصیحت نہیں حاصل کرتا، فرماندے ہیں اس تو بغیر نصیحت نہیں، کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، ایک ہی گل لکھی ہے کہ نصیحت کے لیے موت کافی ہے، بس وہ مور نہ چھٹی ہے۔
روم دا سفیر کہندا ہے میں جدوں عمر نو دیکھیا لیٹیا ہے اپنے سر دے تھلے کو روڑا رکھیا ہے روڑا رکھ کے مستلقیا فی ظل شجرۃ نائمہ ستا ہویا ہے کہندے نے میں کھڑا ہو کے کہن لگے عدلتا عدلتا فامنت فنمت یا عمر اے تین گلاں اے سفیر روم کہندا ہے عدلتا اے عمر تو انصاف کیتا ہے چلو تو انصاف کیتا ہے فامنتا پھر تینوں سکون میسر ہو گیا جدو تو سکون چاہ گیا فنمتا یا عمر پھر نیند آ جایا کرتی ہے جب رات نو ظلم کر کے نیند نہ آئے کوئی ایسا کام کیتا نیند نہ آئے سمجھ لینا میں زیادتی کر دیتی آج تو اللہ دی رحمت تو محروم ہو گئے نیند نو بھی موت صبر آ کے آ گیا ہے پتہ نہیں صبح اٹھنا یا نہیں اٹھنا کنی دنیا ہے کہندے نے رات نو چنگا بھلا ستا سی سویرے اٹھے ہی نہیں ظلم کر کے نہ سویا کر بلکہ جے کسی نے زیادتی کر کی ہے معاف کر کے سو جایا کر جا میں معاف کیتا ہے کہندا تو انصاف کیتا ہے اج دے حکمراناں واسطے سبق ہے جیڑا انصاف کرے انہوں سیکورٹی گارڈاں دی لوڑ انہاں نوں گولی کھان دی بھی یہ بھی اللہ دی رحمت ہے وہ جنہاں کو نیند نہیں آتی انہوں نے پوچھ کے دیکھو کہ صبح کے 3 بجے 2 بجے لوگ تہجد واسطے اٹھتے ہیں تے گولیاں کھاندے پھرتے ہوندے ہیں کہ سانوں نیند آ گیا انہاں دی حالت ہے کوئی اے سی نہیں کوئی پکھے نہیں کوئی بلڈنگ نہیں کوئی بیڈ نہیں عمر زمین تے سویا ہے ایک سپر پاور دا سفیر کہندا عدلتا اے انصاف کرن دا نتیجہ فامنتا انصاف کرن دا نتیجہ تو امن اندر آ گئے فنمتا انصاف کرن دا نتیجہ کہ تینوں نیند آ گئی ہے تو سو گئے ہیں ایسے کر کے تے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے سن اگر دریائے فرات کے کنارے تے ایک کتا پیاسا مر گیا مینوں ڈر لگ جا قیامت والے دن رب میرے تو پوچھے گا ہوں تو سیلاب چ بچے مر گئے سیلاب چ مویشی مر گئے سیلاب چ جانور مر گئے سیلاب چ بیویاں مر گئیاں حکمران ستے نے جنہ دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر نہ ہوئے نا اللہ انہاں دے دلاں چ لوگاں دا ڈر پیدا کر دیتا ہے ایک علاقے دا ایسے تھوڑی قرب و جواب دے علاقے دا ایک چودھری ایک ناظم بندہ میں ایک دکان تے بیٹھا میں نے پوچھتا دکاندار کتنے میں کہ او بیٹھا ہے دہی پلے کھا رہے کہنا واہ کتنا خوش قسمت ہے جتھے چاہے بیٹھ کے کھا لے تو میں کہ تسی کھا لو تو انہوں دہی پلے نہیں لگتے کہنا نہیں سیکیورٹی دا مسئلہ ہے سیکیورٹی دا کیوں مسئلہ ہے تو لوگاں دے پلاٹاں دے قبضے کیتے ہیں تو لوگاں دے گھر لٹے نے تو لوگاں دیاں کندھاں ٹپیاں نے تو لوگاں دے ظلم کیتا ہے تو لوگاں دے خون پیتے نے ایسے کر کے تینوں سیکیورٹی دا مسئلہ ہے انہاں حکمراناں نوں کہو گا کسی دا پتر گلی چ سائیکل تے جا کے دکھائے پیدل جا کے دکھائے بازار چ گھوم کے دیکھے کوئی بھی ہے کسی بھی پارٹی دا کوئی بھی ہے نکل کے تے دیکھے اللہ تو دعا کر دینا دنیا تو اللہ شہادت دی موت ہی جناب والا مدینے آ گئے ابو لولو مغیرہ بن شعبہ دا اے ابو لولو غلام ہے اے آیا آگے کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کو مغیرہ بن شعبہ ٹیکس بڑا لیندہ ہے پیسے بڑے لیندہ ہے فرمایا کنے پیسے لیندہ کہنا جی 1 درہم روز دا فرمایا 1 درہم
یہ بھی زیادہ ہے۔ تو کام کی کرنا ہے کہ چکیاں بنانا ہے، باقی پیسے مغیرہ لے جاتا ہے، غلام تو ہے۔ فرمایا نہیں اے جو تو کٹ میں نا مغیرہ بن شعبہ نو مجبور نہیں کر سکتا، اتنا ہی۔ اچھا تو چکیاں بنانا ہے، یار مینوں کو میری بڈھی نے کہا ہے گھر کی چکی خراب ہوئی کہ چکی ساڈی بھی بنا دے۔ جڑے حکمران نے انہوں نے گھر دیا چکیاں کا بھی پتا ہوتا ہے۔ ہوں کوئی کہے مینوں پتا نہیں چینی دا، مینوں آٹے دا، مینوں ٹماٹراں دا، مینوں آلوواں دا، تو کہدا حکمران ہے؟ اللہ دی قسم ڈی جی خان دے اندر جدو بچے ڈبے ہوئے مرے دی تصویر دیکھی ہے تو ایویں لگتا سی شاید آسمان نہ ڈگ جائے۔ ایک بندہ سیلاب دے اندر رڑ کے درخت دے نال لٹکیا ہے، چرند پرند جسم دا گوشت نوچ کے لے گئے، ہڈیاں دا ٹانچا لٹکیا نظر آتا ہے۔ اللہ اے حکمران کتھے ستے رہ گئے؟ مویشی ڈبدے نظر آ رہے ہیں، لوگ اپنیاں پیاریاں دیا لاشاں پانیاں جو خود کھڑ رہے ہیں، حکمران کتھے چلے گئے؟ سربراہ کتھے چلے گئے؟ ہر بندے نو کسے نو سیٹ بچان دا فکر ہے، کسے نو سیٹ چھینن دا فکر ہے۔ اسی آپس دے اندر لڑ رہے ہیں، وہ کہندا اونے صحیح کیتا، اونے غلط کیتا، اونے صحیح کیتا، اونے غلط کیتا، درڑ 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 جتیاں پڑیاں لڑ پے۔ انہیں کہا میرا لیڈر ہے، انہیں کہا میرا لیڈر ہے۔ تینوں قیامت والے دن اس بات کی پوچھ نہیں ہونی تیرا لیڈر کیسا ہے، اس بات کی پوچھ ہوئے گی تو زندگی دے اندر رہ کے تو میری مخلوق واسطے کی کیتا ہے، تو کنی توجہ کی ہے، کنی کوشش کی ہے، اس بات کی پوچھ ضرور ہوئے گی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی بنان دا کہندے دھمکی لا دیندا ہے، کہندا ایسی چکی بنا کے دیواں گا یاد رکھو گے۔ 28 ذی الحج ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اے جناب والا زہر آلود نیزہ لے کے کھڑا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کر دیندا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے نے، اشارہ کرتے ہیں عمر کہ نماز پڑھا، جان جاندی ہے تے جائے لیکن اللہ دی نماز نہ جائے۔ عبد الرحمن بن عوف دو رکعتاں پوریاں کرتے نے، نماز پڑھا لیندے نے، آپ بیمار ہو جاندے نے، پوچھتے نے حملہ آور کون ہے؟ آگے ابو لولو، اللہ تیرا شکر ہے میرے خون دے نال کسے مسلمان دے ہاتھ نہیں رنگے گئے۔ دنیا تو رخصت ہوندے نے، دنیا دا پہلا حکمران، دنیا دا پہلا بادشاہ جیڑا مقروض جا رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل دا سربراہ مقروض جا رہے ہیں، میرے عمر دا مکان ویچ کے قرضہ ادا کیتا گیا۔ کیا پتر گل سن، عبداللہ نے بلایا بیٹا گل سن، جی ابا جی، فرمان لگے میں 500 درہم قرضہ دینا ہے بیت المال کا۔ فرمایا ابا جی تسی قرضہ کادے واسطے لیا؟ 10 سال تو تمہیں حکومت ہو گئے۔ اب فرمایا میں حج کرن گیا سا نا، ادو لے گیا سا تو میرا پتر ایک قرضہ ادا کر دے۔ کیوں؟ میرے عمر دا عقیدہ ایمان ہے، غریباں دے پیسیاں نال وزیراں دے حج عمرے، وہ پاواں کوئی مولوی ہوئے، پاواں کوئی غیر مولوی ہوئے، پاواں کوئی سربراہ ہوئے، پاواں کوئی غیر سربراہ ہوئے، غرباء دے پیسے نال، غرباء دے ٹیکساں نال جڑے وزیر مشیر حج عمریاں تے جاندے نے، اے حج عمرے نہیں سیر سپاٹے ہیں، اے حج عمرے نہیں، اللہ دیاں رحمتاں نہیں ملن گیاں، ذلت و رسوائی ملے گی۔ فرمایا بیٹا اے قرض ادا کر دے، جے عمر دا حج لوکاں دے پیسیاں نال نہیں ہوندا تے اج دے حکمراناں دا کیویں ہو سکدا ہے؟
کچھ سال پہلے نا اسے گل تو میں ایک پرچہ بھگ چکا کہ جناب تسی یہ کیوں کیا؟ میں کہ میں کہنا ماڑی گل کہی، میں تے پھر کہنا لوکاں دے پیسے نال، غربا دے پیسے نال، عمرا دے، وزراء دے، حکما دے حج عمرے نہیں ہوندے۔ میرا ایمان، میرا عقیدہ وہ ہوئی ہے جو عمر ابن خطاب دا